مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کے سامنے 5 شرائط رکھ دی ہیں۔ عمران خان کے اکاؤنٹ سے 2 اینٹی اسٹیٹ لوگوں کے حق میں جو بار بار ٹویٹس کی جاتی ہیں اس کو بند کیا جائے۔ پی ٹی آئی پی ٹی ایم سے آگے نکل چکی ہوئی ہے۔ قاسم سوری وہ جنرل باجوہ کی ایک شادی کی کوئی ویڈیو ہے، کوئی تقریب کی ویڈیو ہے، اس کے اوپر اس نے ٹویٹ کر کے غدار وطن لکھ دیا۔ یہی فوج کے ترانے گاتے تھے، اسی فوج کے اوپر 9 مئی میں حملہ کر دیا۔ انہی لوگوں کو پی ٹی ایم کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ عمران ریاض نے کہا کہ 26 نومبر کے بعد اسلام آباد میں بارش نہیں ہوئی، اور ایک ہفتہ ہو گیا بارش مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، جوئی ولسن کہ پاکستانی فوج کے خلاف کوئی بل لایا جائے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جو رچرڈ گرینل نے کیا تھا، جو ولسن نے بھی وہی کرنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ عرفان ملک۔ 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور آج اس پوڈ کاسٹ میں ہم مختلف خبروں کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو عمران خان کو منع کیا گیا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ سے 2 اینٹی اسٹیٹ لوگوں کے حق میں جو بار بار ٹویٹس کی جاتی ہیں اس کو بند کیا جائے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کے ساتھ ملنے کے لیے کچھ شرائط جو ہیں وہ رکھ دی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس وقت انڈین لابی امریکہ میں بہت زیادہ سرگرم ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جوئی ولسن کو استعمال کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے خلاف بل لایا جائے، پروپیگنڈا کیا جائے، جس کی بینیفیشری آپ سب کو معلوم ہے کون ہو سکتی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہو سکتی ہے۔ سب پر بات کرنی ہے۔ میرے ساتھ وقاص ولانا موجود ہیں۔ وقاص، تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو آغاز میں یہ بات کرنا چاہوں گی، اس وقت 2 اینٹی اسٹیٹ، ویسے تو اینٹی اسٹیٹ اس وقت پاکستان میں بے شمار لوگ ہیں، عناصر ہیں، لیکن 2 ڈکلیئرڈ اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں، جس میں ایک منظور پشتین ہے اور دوسری طرف مہرنگ بلوچ ہیں۔ دونوں کے حق میں عمران خان جو ہیں وہ وقفے سے کوئی نہ کوئی ٹویٹس کرتے ہیں۔ یہ وہی 2 لوگ ہیں جب عمران خان کے اپنے دور حکومت میں یہ کوئی تحریکیں چلاتے تھے تو اس کو سبوتاج کرتے تھے۔ عمران خان کو لگا کہ اگر یہ ان کے حق میں کوئی ٹویٹس کریں گے تو شاید مہرنگ بلوچ ہو یا منظور پشتین ان کے لیے بڑا تھینک فل ہوں گے۔ وہ ادھر سے انہوں نے تھینک یو بھی نہیں بولا، کوئی شکر گزاری بھی نہیں کی، اور دوسری طرف آ کے اگر عمران خان کو دیکھا جائے تو ان کے پارٹی کے لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، اینٹی اسٹیٹ لوگوں کی آپ حق میں بول رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان بار بار ایسے ہوچے کنڈے کیوں استعمال کرتا ہے؟ اچھے اٹکندے تو نہیں ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ اچھا خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے وہ حامد الحق صاحب وہ شہید ہوئے ہیں۔ ابھی خبر آئی ہے دھماکہ ہوا ہے نوشہرہ میں۔ اس سے پہلے مولانا سمیع الحق 2018 کے اندر میرے خیال سے اسلام آباد کے اندر ان کو چاقو مار کے شاید شہید کیا گیا۔ تو یہ المناک ہے پاکستان کے، وہ علماء کرام بھی تھے اور سیاسی طور پر بھی بڑے متحرک تھے، اور ان کی جد و جہد ہے، اور جو اس طرح کے افسوسناک واقعات ہوتے ہیں اس سے پیغام یہ ملتا ہے کہ یہ دہشت گرد یہ کسی کے سگے نہیں ہے۔ حالیہ 1-2 دن میں وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ افغانستان سے دہشت گردی امپورٹ ہوتی ہے، تو افغانستان حکومت کو بالخصوص طالبان سیٹ اپ کو یہ دیکھنا پڑے گا۔ تو اس پر میں نے بھی کہا کہ ان کو سمجھانے سے پہلے پاکستان کے اپنے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا۔ تو اس سے ریلیٹڈ آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ جو اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی وطن لوگ ہیں ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، ان کو اپنا صرف اور صرف جو ان کو چیز سوٹ کرتی ہے اسی کو بیان کرتے ہیں۔ جنرل باجوہ نے سوٹ کر رہا تھا 2018 سے پہلے، اور 2018 سے 2022 تک ان کو انہوں نے باپ بنا لیا۔ جنہوں نے باپ بنایا آج اس میں سے قاسم سوری، جسے میں کہتا ہوں کہ سوری چھوٹیے کڈ کے، وہ جنرل باجوہ کی ایک شادی کی کوئی ویڈیو ہے، کوئی تقریب کی ویڈیو ہے، اس کے اوپر اس نے ٹویٹ کر کے غدار وطن لکھ دیا۔ وقت کی بات ہے کہ ایک وقت میں جس کو اپنا ابو بنایا، جس کو امت مسلمہ کا سب سے بڑا جنگجو، سب سے بڑا سپہ سالار اور والد ہیں قوم کے، اور عمران خان اس کی تعریفیں کیا کرتا تھا تقریبات میں، اسٹوڈنٹس کو بتاتا تھا کہ جنرل باجوہ کمال آدمی ہے۔ آج اسے غدار وطن کر رہے ہیں کیونکہ وہ سٹینڈ لے گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جمہوریت کے اندر جو چینج ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ ہو جائے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب نہ کو فون کالز آئیں گی، اور انہوں نے اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی ہٹایا، چینج کیا ان کی منشا کے باوجود، اور انہیں کور کمانڈر لگا دیا، اور آج وہ ماشاءاللہ کورٹ مارشل کے لیے ان کا پروسیجر سٹارٹ ہے۔ جنرل فیض کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سارے اقدامات جنرل باجوہ نے کیے تو ان کو ناپسند ہو گئے۔ آج وہ انہیں سوٹ نہیں کر رہے تو انہیں غدار وطن لکھا جا رہا ہے۔ ایک وقت میں ایم کیو ایم پاکستان کے سابق رہنما کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ سب سے بڑے قاتل ہیں، یہ قاتل لیگ ہے۔
اور اس کے بعد وہ ان کے ساتھ حکومت میں جب ووٹ لینے تھے تو حکومت میں ملا کے ان کو منسٹریز بھی دیں، اور آج پھر جب وہ ادھر سے گئے تو آج پھر ان کے لیے وہی حالات ہیں ان کی طرف سے کہ ہم کیوں وہی ہے۔ اسی طرح اچکزئی صاحب، ان کے یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، مولانا فضل الرحمان ان کو کیا کیا کہتے تھے۔ آج مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے بارے میں ابھی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہمارے معاملات بہت آگے تک جا بہت چکے آگے ہیں، تک چلے گئے ہیں۔ اور جو مولانا فضل الرحمان کے وہ سینیٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر نہیں آئیں گے تحریک انصاف کے ساتھ، اور نہ ہی ہم ان کے ساتھ، ہاں اپوزیشن کی حد تک جو ہے نا، کیونکہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لیکن دیکھیں اپوزیشن کی حد تک بھی انہوں نے اپنی کچھ شرائط رکھ لی ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو اس وقت یہ گلہ بہت زیادہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو شرائط تھیں وہ بار بار حکومت کے پاس لے کے گئے، حکومت کو اس پر راضی کیا، اور عمران خان اتنا تھینک لیس بندہ ہے، ویسے تو میرے خیال میں شاید مولانا کو بڑی لیٹ معلوم ہوا ہے، وہ شروع سے ہی احسان فراموش اور ایک تھینک لیس بندہ ہے۔ مولانا کو پتہ مولانا ہے، کو مولانا یہ ہوا سیاست ہے کہ کھیلتے ہیں، وہ شکر گزاری نہیں اس نے کی، نہیں تو مولانا تھینک لیس ہو گیا۔ کوئی بندہ شکریہ ہی ادا کرتا ہے تو مولانا کی شرائط میں سب سے پہلی شرط ہی یہ ہے، جو 5 شرائط مولانا نے دی ہیں اس میں سب سے پہلی شرط ہی یہ ہے کہ شکریہ ادا کیا جائے، میرے حق میں میرے شکریہ کے طور پر عمران خان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا جائے۔ ہاں تو یہ تو نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ مولانا کسی بھول میں بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں، ابھی ان کی سیاست ان کو یہ سوٹ کر رہی ہے اس وقت سیاست، ٹھیک ہے، وہ ناراض ہیں اور ان کا حق بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی سیاست کریں، ان کے اوپر کوئی اینٹی اسٹیٹ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، کرتے رہیں۔ میں جو آپ کو نیریٹو بتا رہا تھا نا کہ جو چیز عمران خان کو تحریک انصاف کو سوٹ کرتی ہے، وہ چاہے غدار وطن ہو اس کو بنا لیتے ہیں یہ سب کچھ اپنا، اگر محب وطن ہے اس کو وہ سوٹ نہیں کر رہی۔ یہی فوج کے ترانے گاتے تھے، اسی فوج کے اوپر 9 مئی میں حملہ کر دیا، انہی لوگوں کو پی ٹی ایم کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اب 2-2.5 سال پی ٹی ایم کا وہ ایم این اے جس کے پروڈکشن آرڈر جاری تک نہیں ہوتے تھے ان کے دور حکومت میں، آج ان کے حق میں ٹویٹس کر رہے ہیں، جن کو یہ دہشت گرد کہہ کے مارتے تھے، اور وہ بھی ریزسٹنس میں بہت غلط نعرے لگاتے تھے، اور وہ اسٹیٹ کے خلاف ہو جاتے تھے، فوج کے خلاف ہو جاتے تھے، آج ان کے حق میں ٹویٹس ہو رہی ہیں، کیونکہ آج انہیں وہ سوٹ کرنے لگے ہیں، کیونکہ یہ بھی انہی کی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ پچھلے دنوں میں نے کہا کہ یہ ان سے آگے نکل گئے ہیں، پی ٹی آئی پی ٹی ایم سے آگے نکل چکی ہوئی ہے۔ اسی طرح ماہرنگ بلوچ اگر یہ حکومت میں ہوتا تو ماہرنگ کو تگنی کا ناچ نچوا دیتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس کو سوٹ نہیں کرنا تھا۔ آج ماہرنگ اسے سوٹ کر رہی ہے کیونکہ یہ فوج کے خلاف ہے، ان سے اور ترلے اس لیتا کا ہے، بھی ایک نیریٹو جو ہے وہ مسنگ پرسنس کو لے کر وہ وہ اسی طرف ہی بیسیکلی چلتا ریاست کے ہے، یا خلاف وہ ہے۔ ریاست کے خلاف ہے نا، تو وہ عمران خان کو تو ہر وہ بندہ اس وقت پسند ہے، عمران خان ہر اس بندے کے گن گاتا ہے جو فوج کے خلاف ہو، جو اینٹی اسٹیٹ ہو، جی ریاست کے خلاف ہو، تو یہ ایک چیز جو ہے وہ روزے روشن کی طرح جو ہے وہ عیاں ہے۔ اچھا، دوسری طرف شہباز شریف کی کابینہ میں اضافہ ہوا ہے، کوئی 2 درجن کے قریب وزراء، مشیران، وزرائے مملکت، ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اچھا، جب بھی کوئی حکومت اقتدار میں آتی ہے تو وہ سب سے پہلے یہ اعلان کرتی ہے ہماری کابینہ بہت مختصر ہوگی، جیسے یہ 1 سال ہوتا ہے یا اس سے زیادہ عرصہ ہوتا ہے، کچھ بھی عرصہ گزرتا ہے، اس کے بعد یہ لوگ ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر مجھے حکومت سے تھوڑا اعتراض ہے کہ آپ لوگوں کا کام چل رہا ہے، اگر اچھا چل رہا ہے، عوام کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ اسی مطلب عوام کی جیبوں سے پیسے نکلوا کے ان کی مراد، ان کی عیاشیاں، ان کے جو خرچے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں، وہ ایک عام آدمی کی جیب سے ہی جاتے ہیں نا، تو آپ نے 2 درجن کے قریب جو ہے وہ وزراء کا بوجھ جو ہے وہ ایک غریب آدمی کی جیب سے آپ کھینچ کے، یا ٹیکس مطلب یہ جو لوگ ہیں، عام لوگ ہیں جن کے آپ ٹیکس لیتے ہیں، جن کی تنخواہوں میں سے تنخواہ دار طبقہ، اس سے آپ لیں گے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ نام پرویز خٹک کا ہے، پرویز خٹک کو بھی واپس جو ہے وہ کابینہ میں شامل کر لیا گیا۔ تو ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی آپ کا بھی پوائنٹ جائز ہے، لیکن ہمارے جیسے ملک میں، ہماری جیسی جمہوریت میں لولی لنگڑی اس وقت جمہوریت تھی جو کہ اب تھوڑی سی بہتر ہونے کی طرف جا رہی ہے، اور میں تو کہوں گا کہ حکومت بھی جو ہے وہ بھی ان دا سینس پارلیمنٹ کی بیساکھیوں پہ، پہلے بیساکھیاں تھی آؤٹ آف پارلیمنٹ، اب پارلیمنٹ کی بیساکھیوں پہ حکومت کھڑی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ایک پہلے عمران خان کی حکومت تھی پارلیمنٹ سے باہر کی بیساکھیاں، بندے فون کالز پہ آ رہے ہیں، بل فون کال پہ پورے ہو رہے ہیں، واٹس ایپ کال کے اوپر وزیر اعظم چینج ہو رہا ہے۔ آج سینیریو ڈفرینٹ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز کا چند ایک کو نکال کے ان کی حکومت ہے۔ اب سب کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کوشش تو یہ کی
کہ پارلیمنٹ کو سب کو منایا جائے اور چند لوگوں کو منسٹر بنایا جائے. آسٹیرٹی ڈرائیو جو عمران خان نے کہا تھا پوری نہیں کی تو ہم کر کے دکھا دیں, مگر یہ پولیٹیکل پریشر تو ہے. اور اوبیسلی جو ایم این اے یا پھر جو لوگ پارٹی کے لیے یا اپنے نیریٹیو کے اوپر وہ کچھ دیتے ہیں, جیسے پرویز خٹک کی اگزامپل ہے, سب سے پہلا وہ بندہ تھا جس نے عمران خان کو چھوڑا تھا. ایک یاد ہے رات کو کہیں پریس کانفرنس آ گئی تھی, پریس کانفرنس بھی نہیں تھی, بیسیکلی ویڈیو بنا کے بھیجی تھی, تو بڑی قیمت ادا کرنی پڑی انہیں اپنے صوبے کے اندر. تو ایک قیمت کی دوسری قیمت تو ہوتی ہے جب آپ کے لیے کوئی کرتا ہے. لیکن آپ سب کو ان کا ایکسپوز شیئر کر دینے کے چکر میں ایک عام آدمی کا جو جوس ہے وہ نکال رہے ہیں, اس کا خون چھوڑ دیں نچوڑ رہے ہیں. روحما یار, وہ چھوڑ دو, یہ بچوں والی باتیں ہیں. لیکن اس بات پہ مجھے حکومت سے آپ گلہ کو ہے. گلا ہے تو ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جائز گلا ہے, مگر میں آپ کو ٹیکنیکلی باتیں سمجھا رہا ہوں, کچھ اس سے اوپر کی باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ گلا تو ہے, یہ تو اتنی بجلی چوری ہو رہی ہے اور پتہ نہیں ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے, اس کے اوپر بھی کرٹیل کرنا چاہیے. کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, مگر 100% تو آپ کہہ نہیں نہ سکتی کہ ایوری پرویز تھنگ از خٹک کی آپ بات کر رہے ایکوریٹ. تھے, پرویز خٹک نے عمران خان کا بڑا ساتھ دیا ہوا ہے, پرویز خٹک نے لیکن بہت سب سے کام بڑا کروایا ڈیمیج بھی بھی ہوا ہے کے پی کے میں. سب سے میں بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو سب سے پہلا بڑا ڈیمیج جو ہے وہ پرویز خٹک ڈال کے گیا ہے. یہ بات آپ مانیں, یہ بات لیکن مانیں. وہ ڈال کر گیا ہے, لیکن اس نے بڑا اور اس کے طویل بعد عرصہ اس کے عمران بیان, خان, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جنرل باجوہ سے ملاقاتیں کروانے میں پرویز خٹک کا بہت وہ ہاتھ ہے. پرانی باتیں ہیں رحمہ, وہ پرانی باتیں ہیں. جب اس نے چھوڑا ہے, جیسے اون چودھری ہے, اس نے عمران خان کو چھوڑا. میں آپ کو بتاؤں, جو پرومیننٹ فگر ہوتے ہیں نا کسی کے ساتھ, جب اس کو چھوڑتے ہیں تو دوسرے پاس سے جا کے بھی وہ پرومیننٹ ہی رہتے ہیں. یہ ایک چیز ہے. وہ پرومیننٹ تھے, جب انہوں نے اس سے اختلاف کیا تو سوال یہ ہے کہ عمران خان کہتا تھا مجھے چھوڑو گے تمہاری شادیاں نہیں ہوں گی, تمہارے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی, بارشیں نہیں ہوں گی, قحط پڑ جائے گا. وہ لوگ منسٹر بن رہے ہیں دوبارہ, تو یہ ان کو بتانے کے لیے ہوتا ہے میڈم, یہ بیسیکلی بتانا ہوتا ہے کہ بھائی نہیں ایسا نہیں ہے. جیسے ابھی عمران ریاض نے کہا 26 نومبر کے بعد ابھی تک اسلام آباد میں جو بارش نہیں ہیرو ہوئی. تھا وہ بات تمہیں چھوڑ کر بھی ہیرو ہی رہے 26 گا, زیرو نومبر نہیں کے ہوگا. بعد عمران ریاض نے کہا نہیں, ہیرو شیرو کی بات نہیں ہوتی, بیسیکلی عمران خان کو بتانا ہے, ان کی پولیٹیکل تو پارٹی وہ کو وہی بتانا بات ہے نا کہ تمہیں چھوڑ کر وہ زیرو نہیں ہوا, کک کا نہیں ہوا, وہ لاکھ کا ہی رہا ہے. ہیرو نہ کہیں آپ, ہاں ایویں ہر چلیں, ایک کو ہیرو کہہ دیں گی تو نہیں ہیرو نہیں, یعنی ایک محاورت نے ایک ہاں بات بس کی ہے ٹھیک کہ ہے. اس کی ویلیو میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اصل بات ہے کہ عمران ریاض نے کہا کہ 26 نومبر کے بعد اسلام آباد میں بارش نہیں ہوئی, اور ایک ہفتہ ہو گیا بارش رکنے کا مسلسل نام. بارشیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہیں وہ بھی ان کو جھٹلا رہے ہیں, کیونکہ جھوٹ کائنات کو پسند نہیں ہے, انسان کو بھی پسند نہیں ہے اور رب کو بھی پسند نہیں اچھا ہے. آگے بڑھتے ہیں. جوئی ولسن, اس وقت امریکہ میں جتنی ٹیک کمپنیز ہیں ان سب کے ہیڈز جو ہیں وہ انڈینز, موسٹلی انڈینز ہی ہوتے ہیں, اور وہاں پر انڈین لابی اس وقت بڑی سرگرم ہے, انڈینز کا بڑا اثر و رسوخ ہے. ٹرمپ کی اگر آپ کابینہ میں دیکھیں تو اس میں بھی بے شمار انڈین نیشنلز ہی شامل ہیں, یا انڈینز ویسے شامل ہیں. دے آر ایکچولی ایمفیسائزنگ اینڈ فورسنگ جوئی ولسن کہ پاکستانی فوج کے خلاف کوئی بل لایا جائے, ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے. اس بات پر پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ خوشی منا رہی ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی ان کو لگتا ہے کہ یہ اگر پاکستان کے خلاف ہوگا, پاکستانی فوج کے خلاف ہوگا, تو شاید عمران خان کے نیریٹو کو اس سے تقویت ملے گی. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ 1 2 3 ہفتے انتظار کر لیں, جو رچرڈ گرینل نے کیا تھا جو ولسن نے بھی وہی کرنا ہے, بس اس سے زیادہ میرا تبصرہ نہیں ہے. جو اس نے ٹویٹیں کر کے ڈیلیٹ کر کے اور بعد میں بیان دلوایا گیا, اس نے بیان دلوایا. ایک جو یہاں پر ٹریڈ کے لیے آئے تھے امریکن بزنس مین, انہوں نے کہا کہ وہ تو بہکاوے میں آ گئے تھے, ان کو اے آئی کے ذریعے انہیں ہپنوٹائز کیا گیا تھا چیزیں بھیج کے, تو انہوں نے آگے سے شیئر کرنا شروع کر دیا. اسی طرح جو ولسن نے بھی تھوڑے سے انتظار کر لیں 1 2 ہفتے کا, جو ولسن نے بھی کہہ دینا ہے کہ عمران خان کے بارے میں جو ٹویٹ کر رہا تھا مجھے بہکاوے میں کیا گیا ہے, اور فوج کے خلاف یا جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں بہکاوا دیا گیا ہے اور ہمیں ہپنوٹائز کر لیا گیا تھا, اور غلط انفارمیشن ہمارے تک پہنچائی گئی اور ہم نے شیئر کی. اس پر ہم معذرت کرتے ہیں, اور اپنی ساری ٹویٹس وغیرہ انہوں نے ڈیلیٹ کر کے بل واپس لے لینے ہیں. اس سے آگے گیم کچھ بھی نہیں ہونی. رچرڈ گرینل سے ڈونلڈ ٹرمپ سے جوئی ولسن, اور آگے جو مرضی انڈین آ جائیں, یہ سارے کے سارے ناکامی سہیں گے, اور کامیابی ہوگی حق کی, سچ کی, پاکستان حکومت کی, فوج کی اور ریاست کی. بس ایک آخری چیز, مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کے سامنے نا
5 شرائط رکھ دی ہیں جو عمران خان نے کمیٹی ایک بنائی ہے، اسد کیسر اس کو لیڈ کر رہے ہیں، کامران مرتضیٰ لیڈ کر رہے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جی سب سے پہلے تو عمران خان کے اکاؤنٹ سے شکریہ ادا کیا جائے، علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے طور پر تبدیل کیا جائے، آگے آنے والے وقت میں سینٹ کے بھی الیکشنز ہونے ہیں کے پی کے کو لے کر، اس میں مولانا اپنا حصہ چاہ رہے ہیں. پھر ان کا ایک یہ بھی ہے کہ اگر میں کوئی تحریک چلاتا ہوں اور میں اس کو لیڈ کرتا ہوں، مولانا اس کو لیڈ کرتے ہیں، اس کے ثمرات آتے ہیں، الٹیمیٹلی نئے الیکشنز، نئے انتخابات کا اعلان ہوتا ہے، مولانا اس میں بھی اپنا شیئر چاہ رہے ہیں. یہ ایک زیرک سیاست دان ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان مان جائیں گے، مولانا کامیاب ہو جائیں گے، مل جائیں گے، ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے والا ہے عید کے بعد؟ یہ ناٹ پاسبل، یہ کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. مولانا فضل الرحمان ایک ملاقات کی مار ہیں، ان کا سب سے زیادہ ریلیشن آصف علی زرداری کے ساتھ، اور آصف علی زرداری ایک دفعہ چل کے ان کے گھر چلے گئے، جو پہلے بھی جاتے آتے رہتے ہیں. اس سینیریو میں جب یہ سینیریو بلڈ ہوا، آپ کی ساری باتیں مان لیں، سینیریو بلڈ ہو گیا، ایک ملاقات کی وزیر اعظم اور صدر کی ایک ملاقات کی مار ہے یہ الائنس. اسی وقت مولانا پیچھے ہو جائیں گے، میں بتا رہا ہوں، ہسٹری گواہ ہے اس کی. اچھا، مولانا کو ہر جگہ پہ اپنا شیئر چاہیے ہوتا ہے نا، تو وہ شیئر اگر چاہے حکومت نہیں آفر کر دے، شیئر نہیں، ہاں ہو سکتا ہے، وہ بہت زیرک سیاست دان ہے. آپ یہ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم پہ انہوں نے حکومت کو بھی پیچھے لگائی رکھا. میں ان کو غلط نہیں کہتا، اور آپ یہ دیکھیں پی ٹی آئی مطلب پی ٹی آئی کے لیڈرز کو اپنے پیچھے نماز بھی پڑھوا لی. وہ ٹھیک ہے، سیاست دان کا حق ہے شیئر لینا. سیاست دان سیاست کیوں کرتا ہے؟ عوام کی خدمت بعد میں ہے، اصل میں ہے عوام کی خدمت کے لیے وہ میرے پاس اختیار تو ہوں. جب تک وہ اختیار ہی نہیں آئیں گے تو عوام کی خدمت تو ہو نہیں پائے گی، تو سیاست تو اس کی فارغ ہوگی. تو اس مولانا فضل الرحمان کا بھی حق ہے کہ وہ اگر ایوانوں میں جائیں گے، اب انہوں نے ماضی میں جتنی دفعہ ایوانوں میں آئے کتنی مدد کی ہے، وہ ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، وہ عوام خود فیصلہ کرتی ہے الیکشن کے اندر، اور ان کو رزلٹ بھی ماشاءاللہ مل جاتا ہے. تو لیکن کوشش تو کرتے رہیں گے نا. اس دفعہ بھی ان کا حق ہے، وہ آئیں گے. لیکن اس سے بھی بڑی بات، آخری بات میں آپ سے کروں گا، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہ الائنس وائنس وغیرہ آپ کہنا نا، مولانا فضل مولانا نے ان کو سجی دکھا کے کھبی مارنی اور ٹانگے اور ٹھڈے مارنے ہیں. میں لکھوا لیں مجھ سے، بڑی چیز ہے وہ انہوں نے اپنے سارے 1992 سے لے کر ابھی تک جتنے گلے ہیں نا، 1994-96 جب یہ تحریک انصاف بنی تھی، تب سے یہ مولانا کے پیچھے پڑا ہوا ہے. حالانکہ 2002 میں ان کو ووٹ بھی دے گیا تھا، مولانا کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا عمران خان، اس کے بعد ان کے خلاف ہو گیا. تو پتہ نہیں، اس کو ایک مسئلہ ہے، ذہنی طور پر مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک لبرل قسم کا مولوی بنا ہوا تھا نا، کہ پہلے مولویوں کے خلاف تھا، جتنی بھی اسلامی جماعتیں تھیں ان کے خلاف رہا ہے، اور اس کے بعد خود اسلامی ٹچ دینے پہ شروع ہو گیا تھا. تو اب موحد پیرزادہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، فوج کی جاگیر نہیں ہے. تو میرے استاد محترم، ڈر کے بھاگے ہوئے ہو، بھگوڑے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ واپس آئے نا، اپنی جاگیر پہ قبضہ کریں. آپ کی جاگیر آپ کے وارثوں کو دیں نا، خدا کا واسطہ. موحد پیرزادہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے مرے ہوئے باپ سے جھوٹے انگوٹھے لگوا لیے تھے جائیداد اپنے نام کرنے کے لیے. امریکہ میں بیٹھ کے اس ملک کو جاگیر کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا استاد جی، واپس آئیں نا. آتے کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلے آپ بھاگے تھے، پتہ آپ کو. یہ تو عمران ریاض تو پھر بھی کوئی رگڑا رگڑا کھا کے نکلا ہے نا، آپ کو تو بڑے تیز تھے، سیانے تھے. تو اس جاگیر جو آپ کی ہے اس پر آئیں، آ کے قبضہ کریں. فوج تو وہی بیٹھی ہوئی ہے، تو نکالیں نا، کچھ کریں. کرتے کیوں نہیں ہے؟ پہنچ گیا ہوگا پیغام. بالکل ٹھیک ہو گیا. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.